السلام علیکم، میں ہوں حمیرہ مٹالہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز اینڈ ویوز۔ گھر ضمانت ہے تحفظ کی، محبت کی، پرامن زندگی کی اور پرائیویسی کی۔ ویسے تو گھر بنتا ہے رشتوں سے، محبت سے، ایک دوسرے سے جڑنے سے، لیکن جب ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو گھر بنتا ہے سیمنٹ سے، سریے سے، گاڑے سے اور بہت سارے کنسٹرکشن مٹیریل سے۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ مٹیریل آج کی 21ویں صدی میں ہے اسٹیل، آئرن اور آئرن کی دوسری قسمیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی نے جب اسٹیل اور آئرن کا استعمال ہوا تو ایک ریولوشن دیکھا۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں ایک ایسا ریولوشن آیا جس میں آپ نے پھر ایک بڑے بڑے برجز، بڑے بڑے آئیفل ٹاورز، امپائرز، نیو یارک کے امپائر سٹی اسٹیٹس، برج خلیفہ اور بڑی بڑی بلڈنگز دیکھیں۔ میٹل کے آنے کے بعد 19ویں اور 20ویں صدی میں آئرن کے آنے کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری نے ڈرامیٹک چینج دیکھا، کیونکہ میٹل ہارڈ تھا، اسٹرانگ تھا، تحفظ کی ضمانت تھا اور کوریژن ریزسٹنٹ تھا، یعنی زنگ اور گلنے سے محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ نیچرل ڈیزاسٹرز بھی شروع ہو چکے تھے تو وہ نیچرل ڈیزاسٹر سے ریزسٹنٹ بھی تھا۔ میٹل میں آئرن جو ہے وہ دو قسموں میں ہوتا ہے، کاسٹ آئرن اور راٹ آئرن۔ کاسٹ آئرن بڑے آرکیٹیکچرز میں یوز ہوتا ہے، بڑی بلڈنگز میں یوز ہوتا ہے، اور راٹ آئرن جو ہے وہ چھوٹے مائنر بیمز اور ٹرسز میں یوز ہوتا ہے۔ لیکن 2008 کے بعد اسٹیل کی پروڈکشن میں اور اسٹیل کے کنزمپشن میں ٹرپل فولڈ اضافہ ہوا، ڈبل اضافہ ہوا۔ لوگوں نے اسٹیل زیادہ استعمال کرنا شروع کیا، چونکہ اسٹیل 50 سے 100 سال کی لائف کی زندگی دیتا ہے، تو لوگوں نے اپنے گھروں کے لیے، گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے اسٹیل کا استعمال شروع کیا۔ پچھلی 2 دہائیوں میں دنیا نے وہ قدرتی آفات دیکھیں جو شاید کئی صدیوں میں نہیں دیکھی گئیں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں سیلابی طوفان، سونامی اور آندھیوں اور طوفان نے تباہی مچا کے رکھ دی پوری دنیا میں، جس کے بعد لوگوں نے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ وڈ یعنی لکڑی، سیمنٹ سے بنی ہوئی، کانکریٹ یعنی سیمنٹ اور گارے سے بنی ہوئی عمارتوں کے مقابلے میں سریا اور اسٹیل کو زیادہ استعمال کیا جائے۔ اسٹیل نہ صرف آپ کے لیے کوریژن ریزسٹنٹ ہے بلکہ نیچرل ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ بھی ہے۔ گو اسٹیل مہنگا ہے تھوڑا آئرن سے یا سیمنٹ سے یا دوسری تمام ووڈن اس سے، لیکن جس طرح سے نیچرل ڈیزاسٹر ابھی ساؤتھ افریقہ میں آیا ہے، جس سیلاب کے نتیجے میں 500 لوگ مارے گئے اور ہزاروں لوگ یعنی 2 ملین لوگوں کے برابر لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں، تھاؤزنڈز نے مائگریشن کی ہے ود ان کنٹری، اپنے ہی ملک میں وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو سلم ایریاز میں رہتے تھے، جو کچی آبادیاں ہماری طرح کی تو نہیں ہوتی وہاں پہ، یعنی ووڈن ریزیڈنٹس ابانڈنس ہوتے ہوں گے یا سیمنٹ کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آگے والی دہائی کیسی دہائی ہوگی۔ جب آپ کوئی گھر، بلڈنگ، شاپ یا بنانے جاتے ہیں تو آپ ایک بجٹ تیار کرتے ہیں۔ اس بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آئرن اور اسٹیل کی کاسٹ بھی رکھی جاتی ہے۔ پاکستان میں بننے والا اسٹیل دنیا میں بہترین اسٹیل سمجھا جاتا ہے اور اس کی پرائسز کمپٹیٹو بھی ہیں اور ریزنیبل بھی ہیں۔ گو اگر آپ عام صارف سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اسٹیل مہنگا ہو گیا ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ لوہا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پرائسز میں پینڈیمک کے بعد جنوری تک کیونکہ ایک سلو ڈاؤن تھا، لیکن چائنا نے اپنی جو ایز کی ہیں پالیسیز، اپنی کنسٹرکشنز کی پالیسیز ایز کی ہیں جنوری 2022 میں، اس کے بعد ایک سڈن سرج آیا، ایک سڈن ریز آیا ہے، بڑھوتری آئی ہے پرائسز میں، کیونکہ پوری دنیا کا سائیکل کا جو اکانومی کی سائیکل ہے یا جو پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں، لیکن گلوبل نیوز وائر کے مطابق جس طرح کی پروڈکشن، چونکہ اب وہ معیشت کا پہیہ چل نکلا ہے اور جس طرح پروڈکشن شروع ہوئی ہے، اس کے بعد 10 سے 20% کی پرائسز جو ہے وہ 2022 وٹنس کرے گا لاسٹ کوارٹر میں یا لاسٹ آخری حصے میں، جو آپ کا اکتوبر یا نومبر سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد بہت امکان ہے، جو فورکاسٹ ہے ڈیلی وائر نیوز کی، کہ اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے پروڈکشن
سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بعد جو ایک برابر بیلنسنگ فیکٹر آئے گا، اس کے بعد آپ ایک اسٹیبلٹی دیکھیں گے اسٹیل اور آئرن کے پرائسز میں۔ پاکستان کا اسٹیل بہترین سمجھا جاتا ہے اور پاکستان دنیا میں 87ویں کنٹری میں شمار ہوتا ہے دنیا میں آئرن امپورٹ کرنے میں، یعنی ہم 87ویں ملکوں نمبر پر آتا ہے جو آئرن کو امپورٹ کرتے ہیں۔ جب آپ برانڈڈ اسٹیل لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو لوکل پروڈیوسرز کے مقابلے میں، یعنی جو لوکل لوگ، جو علاقائی لوگ جو بنا رہے ہیں سریا، اس کے مقابلے میں آپ کو مہنگا ملے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ جب بجٹ بنائیں اور جب آپ سریا اور اسٹیل لیں تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آپ ریسرچ ورک کریں کہ آپ کا جو لوکل پروڈیوسر ہے، جو اسٹیل یا لوہا بنا رہا ہے، وہ کیا پرائس دے رہا ہے، اور جو اسٹیل جو برانڈڈ ہیں، جیسے مختلف برانڈز ہیں، ان کے مقابلے میں پرائسز کا کیا فرق آ رہا ہے۔ یہ ریسرچ ورک آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ اپنے بجٹ کے مطابق اپنی چیزوں کو اسٹریم لائن کریں۔ آج کی بڑھتی ہوئی گلوبل دنیا، جس میں لوگ ایک دوسرے سے نیٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اور ویب سائٹس کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، ایسی بہت ساری ویب سائٹس آپ کو ملیں گی جو آپ کو کمپیٹیٹیو اور ریزنیبل ریٹس بھی بتائیں گی، آپ کو ایک کمپیریزن بھی، ایک موازنہ بھی کر کے دیں گے کہ اگر آپ ان سے یعنی پوچھیں، ان سے کنسلٹنسی کریں، ان ویب سائٹس کو اپروچ کریں، تو وہ آپ کے بجٹ کے مطابق آپ کو ایڈوائز بھی کریں گی کہ کس طرح کے قسم کا اسٹیل آپ کی کس پروڈکشن یا کس کنسٹرکشن کے لیے بہتر رہے گا۔ جب آپ گھر، دکان یا کوئی بھی اپنی پراپرٹی بنانے جاتے ہیں تو اسے روز نہیں بناتے، اسے بنانے کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور اس کے بنانے کے لیے ایک محبت، ایک لگن چاہیے۔ تو تھوڑے پرائس کے لیے، جو کہ اسٹیل یا آئرن تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آنے والی دنیا کلائمیٹ سے، کیٹاسٹرافی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہیں، جس میں سونامیز ہیں کئی طرح کے، جس میں فلڈنگ ہے، وہ فلڈنگ جو رین کی وجہ سے ہوتی ہے، بارش جو ایک قدرتی ذریعہ ہے آپ کی انوائرمنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے، وہ اب ایک ذریعہ زحمت بن گیا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اس لیے زحمت بن گیا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز جو آ رہے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گیا ہے، آپ کا جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کی وجہ سے اب وہ جو بارشیں ہیں وہ فلڈز میں چینج ہو گئی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عمارتیں بنائی جائیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں۔ اسٹیل انوائرمنٹ فرینڈلی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو 2017 میں آئی ہے، اسٹیل میں صرف 5% کاربن ہوتا ہے۔ بیسکلی اسٹیل بنتا ہے آئرن اور سے، میگنیز سے اور کاربن سے۔ کاربن اس میں 5% کی مقدار میں ہوتا ہے، جو سب سے کم مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے اسے انوائرمنٹ فرینڈلی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ جب تھنڈرز آتی ہیں، لائٹننگ ہوتی ہے، تو کیا وہ اسٹیل جو آپ کے عمارت میں استعمال ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ عمارت کو ڈیمیج کرے گا؟ نہیں، اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ اس تھنڈر کو، اس شاک کو ایبزارب کر سکتا ہے۔ جہاں تک اسٹیل کی پرائسز کا تعلق ہے، آج کی مارکیٹ میں جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اسٹیل کی پرائسز 202,000 پر میٹرک ٹن سے 205,000 ٹن پر میٹرک ٹن اویلیبل ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس گریڈ کا لوہا یا اسٹیل آپ خرید رہے ہیں۔ گریڈ 40 سے لے کے گریڈ 60 تک لوہا آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ کا کنسلٹنٹ، آرکیٹیکچر کنسلٹنٹ، یا آپ کی آرکیٹیکچر کس طرح ڈیزائن کی گئی ہے، یہ آپ کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنے والا آپ کو بتائے گا کہ کس گریڈ کا لوہا آپ کے لیے مناسب ہے۔ اگر انڈیا کی مارکیٹ سے ہم کمپیریزن کریں تو 2021 میں ہم نے انڈیا سے $US میں $5.61 کا لوہا امپورٹ کیا تھا، لیکن اب انڈیا ان ممالک میں ہے جو امپورٹ کو، یعنی اپنی ایکسپورٹ کو کم کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے پروجیکٹس میں، ان کی کیونکہ ایک سینٹرل گورنمنٹ پالیسیز ہیں کہ لوہا کس طرح کیسے ڈائیورٹ ہوگا اور یوز ہوگا، تو اپنے پروجیکٹس میں اور اپنی ڈومیسٹک یوسیج میں اسٹیل اور لوہے کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ نے اپنی ایکسپورٹ کو کم کر کے اس کی ڈائیورژن اپنے پروجیکٹس میں کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ جب لوہا یا سریا خریدنا چاہیں
تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے اسٹیل اور لوہے گو کہ لوہا کم ہے پرائس میں اسٹیل کے مقابلے میں، تھوڑے سے پیسے کے لیے کمپرومائز نہیں کریں، اس لیے کہ اسٹیل نیچرل ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ کے علاوہ کوریژن ریزسٹنٹ بھی ہے، یعنی گلنے سے محفوظ رکھتا ہے، اسٹرانگ ہے، اور آپ کی جو بھی کنسٹرکشن ہے اس کی میعاد کو بڑھاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس کی جو لائف لائن سمجھی جاتی ہے وہ 50 سال سے 100 سال تک کی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا اسٹیل استعمال کر رہے ہیں۔